پی کے ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ یہ بڑا ہی زبردست، دلیر اور نامی گرامی پہلوان تھا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اسے کبھی کسی نے نہیں گرایا تھا۔ یہ پہلوان اسعم نام کے ایک جنگل میں رہتا تھا، جہاں یہ بکریاں چراتا تھا اور بڑا ہی مالدار تھا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اس کی طرف جا نکلے۔ راقہ نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو وہی ہے جو ہمارے خداؤں لات و عزیٰ کی توہین اور تحقیر کرتا ہے اور اپنے ایک خدا کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ اگر میرا تجھ سے تعلق رحمی نہ ہوتا تو آج میں تجھے مار ڈالتا۔ اور کہنے لگا کہ میرے ساتھ کشتی کر، تو اپنے خدا کو پکار، میں اپنے خداؤں لات و عزیٰ کو پکارتا ہوں، دیکھتے ہیں تمہارے خدا میں کتنی طاقت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راقانہ اگر کشتی ہی کرنا ہے تو چل، میں تیار ہوں۔ راقانہ یہ جواب سن کر پہلے تو بڑا حیران ہوا اور پھر بڑے تکبر کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی ہی جھپٹ میں اسے گرا لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ راقانہ عمر میں پہلی مرتبہ گر کر بڑا شرمندہ ہوا اور حیران بھی، اور بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے سینے سے اٹھ کھڑے ہو، میرے خداؤں لات و عزیٰ نے میری طرف دھیان نہیں دیا، ایک بار اور موقع دو اور آؤ دوسری مرتبہ کشتی لڑیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راقانہ کے سینے سے اٹھ گئے اور دوبارہ کشتی کے لیے راقانہ پہلوان بھی اٹھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی راقانہ کو پل بھر میں گرا لیا۔ راقانہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معلوم ہوتا ہے آج میرے خدا مجھ سے ناراض ہیں اور تمہارا خدا ہماری مدد کر رہا ہے۔ خیر ایک مرتبہ اور آؤ، اس مرتبہ میرے خدا میری مدد ضرور کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ بھی کشتی کے لیے منظور کر لیا اور تیسری مرتبہ بھی اسے بچھاڑ دیا۔ اب تو راقانہ پہلوان بڑا ہی شرمندہ ہوا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ان بکریوں میں سے جتنی چاہو بکریاں لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، راقانہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، ہاں اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ راقانہ نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں مسلمان تو ہو جاؤں مگر میرا نفس جھکتا نہیں کہ مدینہ اور گردنواہ کے لوگ کیا کہیں گے کہ اتنے بڑے پہلوان نے شکست کھائی اور مسلمان ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو تیرا مال تجھی کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تلاش میں تھے، اور یہ معلوم کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اسعم کی طرف تشریف لے گئے ہیں، بہت فکر مند تھے کہ اس طرف راقانہ پہلوان رہتا ہے، کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا نہ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس تشریف لاتے دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ ادھر اکیلے کیوں تشریف لے گئے تھے جبکہ اس طرف راقانہ پہلوان رہتا ہے جو بڑا زور آور اور اسلام کا دشمن ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا جب میرا اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے پھر مجھے کسی رکانہ کی کیا پرواہ، لو اس رکانہ کی پہلوانی کا قصہ سنو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سن کر بہت خوش ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ تو ایسا پہلوان تھا کہ آج تک اسے کسی نے گرایا نہیں تھا، اسے گرانا اللہ کے رسول ہی کا کام تھا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔